ساری تعریف ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو حسین کا چاہنے والا بنایا۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہم سب کو نبی اور علی کا عاشق قرار دیا۔ تمام تر درود و سلام اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہماری رگ حیات میں باپ کے خون سے زیادہ تیز اور ماں کے شیر سے زیادہ تیز ولایت علی ابن ابی طالب کو رواں تواں کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اولاً شکر ادا کرتے ہیں آپ تمامی حضرات کا، اور ایک تاریخ کی بنا پر آج کی تاریخ منسوب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے عنوان سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں شہزادی علیٰ مقام عالمہ غیر معلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آمد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دوماً یہ اس قدم کی میں بہت ہی تعریف کرتا ہوں کہ واقعاً مصرے دینا اور صاحب مصرع کا خود فرش پر آ جانا یہ واقعاً بہت بڑا کمال ہے۔ میں جناب نجف صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ مصرع دینے کے بعد آپ خود تشریف لائے تاکہ جن لوگوں نے بھی اس پر کلام کہے یا کہلوائے یا پڑھے غور سے سنیں کہ کون کون سی قافیے استعمال ہو رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ تمامی حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ بہت زیادہ اشعار تو نہیں ہو پائے ہیں مگر کوشش کی گئی ہے کہ ایسے قوافی استعمال کیے جائیں کہ جو واقعاً آپ کے مزاج کے ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خصوصی توجہ چاہتا ہوں، یہ نہیں کہوں گا کہ آپ قریب آ جائیے اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ کو کسی اور چیز کا انتظار ہے۔ میں آپ کے اس انتظار میں بہت دیر تک حائل نہیں رہوں گا۔ ایک بلندر صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں مصرع تھا جو محترم جناب نجف صاحب نے دیا تھا، وہ مصرع یہ تھا کہ خواب خلیل کی ہے وہ تعبیر سامنے، ظاہراً یہی تھا، خواب خلیل کی ہے وہ تعبیر سامنے۔ خصوصی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سنیے گا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مطلع حاضر ہے کہ ظلم و ستم کا آ گیا جب تیر سامنے۔ خصوصی توجہ چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ ظلم و ستم کا، ظلم و ستم کا، ظلم و ستم کا آ گیا جب تیر سامنے، ہنسنے لگا یہ دیکھ کے بے شیر سامنے۔ اللہ اکبر۔ خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ظلم و ستم کا، ظلم و ستم کا آ گیا جب تیر سامنے، ظلم و ستم کا آ گیا جب تیر سامنے، ہنسنے لگا یہ دیکھ کے بے شیر سامنے۔ خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آیا ہے جب بھی بیعت فاسق کا تذکرہ، توجہ کا طالب ہوں، آیا ہے، آیا ہے، آیا ہے جب بھی بیعت فاسق کا تذکرہ، کرب و بلا کی آ گئی تصویر سامنے۔ اللہ اکبر۔ آیا ہے جب بھی بیعت فاسق کا تذکرہ، کرب و بلا کی آ گئی تصویر سامنے۔ دیکھیں یہ شعر مجھے اتنا پسند ہے، جب یہ شعر مجھ سے ہوا تھا میں نے آپ کئی لوگوں کو سنایا بھی تھا، واقعاً مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ واقعاً میرے والدین نے ایسی تربیت کی ہے کہ ایسے اشعار ہو رہے۔ خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا شعر کسی لائق ہے۔ خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ بنت علی کے خیمے میں دو زانو بیٹھ کر، اگر شعر پہنچ جائے تو دعا چاہتا ہوں۔ شعر بہت بڑا ہے میرے اعتبار سے، میرے قد سے بہت بڑا ہے، اگر آپ کے اعتبار کا ہو تو دعائیں چاہتا ہوں کہ بنت علی کے خیمے میں، ادب دیکھیے گا، بنت علی کے خیمے میں دو زانو بیٹھ کر، بنت علی کے خیمے میں دو زانو بیٹھ کر شیر علی نے توڑی ہے شمشیر سامنے۔ اللہ اکبر بھائی، اللہ اکبر۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، بنت علی کے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ کا سلامت رہیں آپ سب۔
बिनते अली के खैमे में, अदब मुलाहिजा करें शेर में कि बिनते अली के खैमे में दो जानू बैठ कर। इसलिए मैंने ये शेर कहा चूंकि मौला हुसैन ने जहां जहां पर भी गाजी को रोका, ये कह कर रोका कि अब्बास तुम करबला के लिए हो, तुम मदीने में जंग नहीं कर सकते। मगर जब अब्बास को करबला में गैज़ आया ना खैमे हटाने के सवाल पर, तो अब हुसैन कहें तो क्या कहें। हुसैन ने उससे कहा कि जो अब्बास की शहजादी है। इस पस मंजर को जहन में रखते हुए ये शेर मैंने कहा है कि बिनते अली के खैमे में दो जानू बैठकर, बिनते अली के खैमे में दो जानू बैठकर शेरे अली ने तोड़ी है शमशीर सामने, शेरे अली ने तोड़ी है शमशीर सामने। और ये शेर भी मैं पढ़ता हूं, तमाम तर मातमी हजरात बैठे, अज़ादार बैठे हैं कि मुफ्ती के दिल को खूब जलाता रहूंगा मैं, खुसूसी तवज्जो चाहता हूं कि मुफ्ती के दिल को खूब जलाता रहूंगा मैं, करके मैं रोज मातम शब्बीर सामने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुफ्ती के दिल को खूब, मुफ्ती के दिल को खूब, मुफ्ती के दिल को खूब जलाता रहूंगा मैं, करके मैं रोज मातम शब्बीर सामने। और ये शेर मुझे नहीं पता कि आपने जब मिसरा दिया था तो शायद ऐसी तवक्को की होगी कि कोई इस काफिये को भी रकम करेगा, मगर मैंने आपकी तवक्को से बाला आकर के इस काफिये को रकम किया है। अगर काफिये में कोई हकीकत हो तो मेरे साथ हो जाइएगा। जो सुन चुके हैं उनसे वैसे ही दाद की मैं उम्मीद करता हूं जैसे फ़ोन पर और जैसे सामने आपने दी थी। मैं पेश करता हूं, सिर्फ काफिये पे गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह पूरे कलाम आपको समझ में आ जाएगा। और पूरे कलाम में आप दाद दें ना दें, मगर ये मिसरा अगर और ये काफिया पहुंच गया तो इंशाअल्लाह साहिब मिसरा और खालिक मिसरा से मैं दुआएं चाहता हूं कि आखिर ये सोचता हूं, तवज्जो का तालिब हूं, ये सोचता हूं दुश्मन हैदर को देखकर। अरे भाई पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं पता किस तरीके से आप सुनेंगे। या अली, या अली, या अली। लीजिए काफिया का इस्तेमाल कीजिए, काफिया नया है, अलग है, मगर बिल्कुल ऐने हकीकत है। ये सोचता हूं दुश्मन हैदर को देखकर, ये सोचता हूं दुश्मन हैदर को देखकर, जाने कहां से आ गया खिंजीर सामने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे सलामत रहो पापा, जिंदाबाद मिलकर। बहुत शुक्रिया। ये सोचता हूं दुश्मन हैदर को देखकर। सिर्फ लहजा मुलाहिजा करे तो इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। ये सोचता हूं दुश्मन हैदर को देखकर, जाने कहां से आ गया। अरे अल्लाह अकबर। ये सोचता हूं दुश्मन हैदर को देखकर, जाने कहां से आ गया खिंजीर सामने। और ये शेर भी मुलाहिजा करें कि कितना हसीन देखो है अकबर हुसैन का। शेर मुलाहिजा करें, कितना हसीन देखो है अकबर हुसैन का, फीकी पड़ी है शम्स की तनवीर सामने। कितना हसीन देखो है अकबर हुसैन का, कितना हसीन देखो है अकबर हुसैन का, फीकी पड़ी है शम्स की तनवीर सामने। सब्र हुसैनी देख के बोले ये अंबिया। मैं तज़मीन पढ़ रहा हूँ। सब्र हुसैनी वहां एक बेटे के लिए मरहला था, यहाँ असहाब भी और भतीजे भी और बेटे भी, लिहाजा सब्र हुसैनी देख के बोले ये अंबिया। ख्वाबे खलील की है वो ताबीर सामने। सब्र हुसैनी देख के बोले ये अंबिया, ख्वाबे खलील की है वो ताबीर सामने। और मकताबी हाजिर खिदमत है कि रिजवी ने देख कर कहा अकबर के हुस्न को। अल्लाह अकबर। रिजवी ने देख कर कहा अकबर के हुस्न को, रखी हुई नबी की है तस्वीर सामने।
رکھی ہوئی نبی کی ہے تصویر سامنے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. آپ سب سلامت رہیں اور خصوصاً نجف صاحب سلامت رہیں کہ جنہوں نے اس مصرے کو دیا اور اس پر بہترین فکر کرنے کا موقع ملا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی مصرع اگلے جمعرات کے لیے دیا جائے گا اور اس پہ آپ تمامی حضرات محنت کریں اور جو حضرات کہہ کے نہیں آ رہے ہیں کم سے کم آ کر کے داد و تحسین دیں تاکہ حوصلہ بڑھے اور ایک معیار بلند ہو شاعری کا، ذوق و شوق کا. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں دامن وقت میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا صرف ایک جملے کی وضاحت کر کے میں مصائب کی طرف آتا ہوں. واقعاً ایک اصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ ہمارا معیار ہے اور آپ کا معیار ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو زندہ رہتے ہیں تب بھی حسین سے ہی جانتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی حسین سے ہی جانتے ہیں. یہ کمال ہے آل محمد سے محبت کرنے والوں کا. پروردگار عالم ان کی محبت ہماری رگوں میں، ہماری نسلوں میں جاگزی فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر یہ لگاتار کنٹینیو، یہ تیسری مجلس ہے اس مقام کی. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی کم سے کم 3 بار میں تو آیتیں یاد ہو جانی چاہیے. ہمارا 3 بار میں نکاح قبول ہو جاتا ہے، آپ کو آیتیں نہیں یاد ہو رہی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، آل عمران یعنی جناب موسیٰ کو چنا. کہاں؟ عالمین پر، کائنات پر. پروردگار عالم نے 4 لوگوں کو چنا، پھر بڑھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک. اے مریم اللہ نے تمہیں چنا. مریم کو چن کے اللہ نے پنجتن بنایا اور پنجتن کی ترتیب میں 4 مرد کو رکھا، 1 عورت کو رکھا. اور یہ ترتیب ہمارے پاس دی کہ تم بھی اسی پنجتن کو ماننا جس میں 4 مرد پائے جائیں، 1 عورت پائی جائے. یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں، میں آہستہ آہستہ ایک ماحول میں لا رہا ہوں جس میں پہلے مصطفیٰ ہیں جناب آدم. پہلے مصطفیٰ جناب آدم. جناب آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے بغیر کسی قید و شرط کے. بس اللہ نے کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا. کیوں؟ بار الہا اس درخت میں ہے کیا؟ میں کہوں نہ مانیے. صاحب بہار الانوار علامہ محمد باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں چونکہ وہ درخت منسوب تھا جناب زہرا سے. ایک آج بات پہنچ جائے بھائی. چونکہ وہ درخت منسوب تھا جناب زہرا سے، اس لیے آدم کو کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. یعنی زہرا کی ملکیت میں آدم نہیں جا سکتے بغیر اجازت جناب زہرا. مجھے نہیں پتا کیسے آپ سنیں گے. اچھا، جناب آدم نے ایک پھل کھا لیا. اللہ نے کیا کہا؟ بولے، صرف ایک مرحلے پہ لانا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ جنت سے نکل جاؤ. بار الہا ایک ہی دانہ تو کھایا ہے، تو صاحب کن فیکن ہے. کہہ دے پھر دانہ اگائے گا. کہ نہیں، عام دانہ ہوتا تو میں کہہ دیتا. ایک آج بات پہنچ جائے بھائی. عام دانہ ہوتا تو میں کہہ دیتا. وہ درخت منسوب ہے جناب زہرا سے. آدم جانے لگے. میں تاریخ چھوڑ رہا ہوں. آدم جانے لگے. اللہ نے کہا آدم ٹھہرو، یہ جو لباس پہنے ہو لباس بھی اتار کے جاؤ. ایک آج بات پہنچ جائے. میں کہا بار الہا پہلا بشر ہے آدم، پہلی مرتبہ زمین پہ جا رہا ہے، کم سے کم لباس میں تو جانے دے. عجب نہیں آواز خدا بندی آئے. یہ بات سچ ہے کہ ہم سب کو لباس پہناتے ہیں، مگر ہمارا قانون ہے کہ جنت کی چیز جنت میں رہے گی. ایک آج بات پہنچ جائے. اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جنت کی چیز جنت میں رہے گی. بار الہا اگر تیرا یہ قانون ہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر تیرا یہ قانون ہے کہ جنت کی چیز جنت میں رہے گی، پھر وہ کیا تھا؟ شب عید بچوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے. اللہ اکبر بھائی، اللہ اکبر. اماں ہمارے کپڑے. زہرا نے کہا حسنین پریشان نہ ہونا، تمہارے کپڑے جنت سے آئیں گے. کہاں سے؟
قسم خدا کی شہزادی کے اس جملے پہ ہم قربان جائیں، بہت بڑا فلسفہ ہے یہ اس جملے پہ۔ شہزادی کہہ سکتی تھی نا کہ پریشان نہ ہونا، تمہارے کپڑے مکے سے آئیں گے، تمہارے کپڑے مدینے سے آئیں گے، تمہارے کپڑے نجف سے آئیں گے۔ نہیں، شہزادی نے کہیں کا نام نہیں لیا، کیا کہا؟ پریشان نہ ہونا، تمہارے کپڑے جنت سے آئیں گے۔ شہزادی کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ جہاں کے حسنین ہے کپڑا بھی وہی کا۔ اللہ اکبر، جہاں کے حسنین ہے کپڑا بھی وہیں کا آئے گا۔ اچھا، شہزادی نے یہ تو کہہ دیا کہ کپڑا آئے گا، اب آسمان میں ہلچل مچ گئی۔ چاند نے کہا بارے میں لے کے جاؤں؟ پروردگار عالم نے حکم دیا تو بیٹھ جا، تو ایک اشارے سے 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ کاش بات پہنچ جائے۔ سورج نے کہا میں، کہا بیٹھ جا، تو ایک اشارے سے پلٹ چکا ہے۔ کاش بات پہنچ جائے۔ جبریل ہاتھ جوڑ کے بارے میں، کہا بیٹھ جا، تو جھولا جھولا چکا ہے۔ کون آیا؟ رضوان، میرے ساتھ بولے، میں ایسے مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا۔ رضوان جنت، اپنے لفظوں کو یاد رکھیے گا، بعد میں پلٹیے گا نہیں۔ رضوان جنت آیا کس در پہ؟ شہزادی دو عالم مادر حسنین اس در پہ آیا جس در پہ ستارے آ کر کے سلام کیا کرتے ہیں۔ آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا رضوان الحسنین۔ کیا کہا؟ پلٹیے گا نہیں۔ کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین۔ یہ نہیں کہا میں جنت کا رضوان ہوں، در سیدہ پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں جملہ پہنچا رہا ہوں، چاہے جیسا استقبال کیجئے گا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے رضوان، تو ہے رضوان۔ سیدہ کے در پہ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو درزی کہہ رہا ہے، ذرا اپنا عہدہ بتا۔ عجب نہیں رضوان آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہے، عہدہ اسے بتایا جاتا ہے جسے معلوم نہ ہو۔ اللہ اکبر، عہدہ اسے بتایا جاتا ہے جسے معلوم نہ ہو، جس نے یہ شرف خود بخشا ہو۔ مالکوں کے سامنے عہدے نہیں بتائے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں در آل محمد جن سے جڑ جانے کا نتیجہ کمال ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچئے گا، آخری جملہ ہے، کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ صرف انسانوں کو ان کے در سے جڑنے پہ کمال ملتا ہے۔ یہ در ایسا ہے جو فرشتوں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں جنت کا سردار علی کا شاگرد ہو جاتا ہے، کچھ تو شرف ہے۔ ایک فرشتہ ہے، آخری جملہ پہنچا رہا ہوں، آپ سب در آل محمد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جملہ سنیے اور چاہے جیسے استقبال کیجئے، اپنی سماعت کے اعتبار سے، اپنے معیار کے اعتبار سے۔ ایک فرشتہ ہے، تاریخ نے اس کا نام فطرس لکھا ہے۔ کیا؟ فطرس۔ فطرس کو پروردگار عالم نے ایسا بالوں پر دیا تھا کہ جیسا کسی فرشتے کو نہیں دیا تھا۔ اس کو بڑا ناز تھا۔ جب اللہ نے اس کی انانیت کو دیکھا تو اللہ نے اس سے بالوں پر چھین لیے اور اسے ایک جزیرے میں ڈال دیا۔ وہاں پر وہ بیٹھ کر توبہ، حمد و ثنا ساری چیزیں کر رہا تھا، مگر اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تاریخ کہتی ہے 3 شعبان آئی، کیونکہ جناب زینب کی ولادت کی تاریخ ہے، لہٰذا میں ایک بہن کی ولادت کی تاریخ پر ایک بھائی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 3 شعبان آئی، اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ رسول کے گھر سلام کے ساتھ مبارکبادی دینا۔ ایک گروہ فرشتہ چلا جس کا سردار جبریل تھا۔ اچانک اس جزیرے سے گزرا جہاں پر فطرس تھا۔ جیسے ہی جبریل نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی، جبریل نے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ فطرس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب جا ہی رہے ہو تو لے چلو۔ ارے بات پہنچ جاتی بھیا، جب جا ہی رہے ہو اس در پہ تو لے چلو۔ کہا پریشان نہ ہو، میں لے چلتا ہوں۔ لے کے گئے۔ تاریخ کہتی جیسے ہی در پہ پہنچے، توجہ کا طالب ہوں میں، شاید وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ سکوں۔ جیسے ہی در پہ پہنچے، سلام کرنے کے بعد رسول خدا سے ایک جملہ کا، یا رسول اللہ فطرس آیا ہے۔ ایک خاص بات پہنچ جائے، یا رسول اللہ
فطرس آیا ہے. کس کے پاس آیا تھا؟ رسول کے پاس، آقا کے پاس. آقا نے کیا کہا؟ گہوارے سے مس کر دو. ارے بات پہنچ جاتی تو آپ شاید دعائیں دے دیتے. کیا کہا؟ گہوارے سے مس کر دو. اما دنیا کہتی ہے کہ گہوارے سے نہ مانگو، زری سے نہ مانگو، جب رسول کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. رسول کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی سے ملتا ہے. رسول نے اپنے سامنے گہوارے سے منگوایا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. فطرس کو گہوارے حسین سے مس کیا گیا. فطرس کو بالوں پر فوراً ملے اور پھر فطرس نے ایک جملہ کہا، مم مثلی انا عتیق الحسین. میں لفظوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، سماعت کی ذمہ داری آپ لیجئے گا. کیا کہا؟ مم مثلی انا عتیق الحسین. مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. میں نے کہا فطرس یہی تو کہا تھا، بالوں پر چھین لیے تھے. یہی تو کہا تھا، جملہ حوالے ہے، یہی تو کہا تھا بالوں پر چھین لیے تھے. فطرس پھر کہے گا جب کہا تھا تو حسین کا ساتھ نہیں تھا. اللہ اکبر. جب کہا تھا تو حسین کا ساتھ نہیں تھا، اب کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ حسین ہے. فطرس بتا رہا ہے حسین کو ساتھ لے کے چلنا، نہ یہاں کوئی کچھ کر سکتا ہے نہ وہاں کوئی کچھ کر سکتا ہے. کمال ہے. زندہ باد. یا علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. زندہ باد. یہ ہے آل محمد، جن کے در سے جڑ جانے کے بعد انسان شرف یاب بھی ہوتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے. اور قسم خدا کی، ابھی کوئی صاحب شعر پڑھ رہے تھے نا، کیا تم نے تقدیر بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ شعر تھا اور صاحب پڑھ رہے تھے. قسم خدا کی شیبو صاحب پڑھ رہے تھے. قسم خدا کی اسی وقت میں نے کوٹ کر لیا تھا یہ جملہ، اور اس سے میں نے ایک جملہ نکالا ہے. شاید دل کی محبت چاہ کے کہ آخر ہے کیا حسین ابن علی. ہاں ہم نے دیکھا ہے تقدیر بنتے، ہاں دنیا نے دیکھا ہے تقدیر بنتے. کیسی؟ آؤ کربلا دکھاتا ہوں، آؤ عاشور کا دن دکھاتا ہوں. ایک لمحے میں جو حسین کے قدموں پہ گر گیا، اسے حسین نے وہ عطا کیا جو آج تک کوئی نہیں پا سکا. اس عطا کا نام ہے رومال جناب زہرا. قسم خدا کی وہ کتنا باکمال ہے جس کے سر کا امامہ خود حسین باندھے اور امامے میں کچھ اور نہ ہو بلکہ رومال جناب سیدہ ہو. اجرکم علی الزہرا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. اے آزادارو، یہ حسین پر رونے والوں، یہ حسین کا غم منانے والوں، یہ حسین پر آنسو بہانے والوں، کبھی اس در کو چھوڑنا نہیں، کبھی اس در سے دور نہ ہونا. اور کتنے بھی حالات کیسے بھی آ جائیں، اگر یہاں نہ آ سکنا، میری وصیت سمجھنا، میری نصیحت سمجھنا، اسے لکھ لینا. یہاں نہ آ سکنا تو جہاں بھی رہنا، اس وقت کو یاد کرنا اور یاد کر کے صرف ایک جملہ کہنا، اے بی بی، اے مظلومہ بی بی، ہمیں پتا ہے کہ آپ ٹوٹی ہوئی مزار کو چھوڑ کر، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کر، اے بی بی آپ امام بارگاہ میں آئی ہیں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے. اے بی بی ہم تو نہیں آ سکے ہیں، مگر اے بی بی ہم یہیں سے پرسہ قبول کرتے ہیں. وہیں سے کہنا، اے بی بی اکبر کا پرسہ لے لو، اے بی بی قاسم کا پرسہ قبول کرو، اے بی بی اصغر کا پرسہ قبول کرو. یقین رکھنا کہ آپ وہاں سے پرسہ دو گے، شہزادی جہاں بھی رہیں گی وہیں سے پرسہ قبول کریں گے. اجرکم علی الزہرا. ایک جملہ اور کہہ کے اپنی گفتگو کو ایک قدم آگے بڑھاؤں. یہ نہ سوچنا کہ اپنے گھر پہ ہم اگر گریہ کریں گے حسین کے نام پر تو حسین کی ماں نہیں آئے گی. قسم خدا کی، دنیا کی سب سے بڑی مظلومہ بی بی ہے جناب زہرا.
کہ جنہوں نے 18 برس کی عمر میں ایک مرثیہ پڑھا. مرثیہ سن لو, کلیجہ پھٹ جائے گا, ترجمہ صرف سن لینا. مرثیہ کیا ہے؟ صبت علیہ مصائب اللیل والنہار، صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں زہرا پہ ڈالی گئی نا، اگر وہ مصیبتیں روشن دن پہ پڑتی تو شب تاریک میں بدل جاتے. اے عزادارو جس پہ اتنی مصیبتیں ڈالی گئی ہو نا وہ بی بی، یہی تو میرا سوال ہے دنیا سے. صرف سن لو جملہ، رونے کے لیے کافی. میرا سوال یہی ہے کہ دنیا کی تاریخوں نے یہ تو لکھ دیا کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ گئے. دنیا کی تاریخوں نے یہ تو لکھ دیا کہ ایک وقت میں علی 40 جگہ نظر آئے، مگر ہائے مظلومہ بی بی ایک وقت میں کہاں کہاں جاتی ہے؟ ارے جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں زہرا نظر آتی. اجرکم اللہ زہرا. اے بی بی ہمارا سلام قبول کیجئے، اے بی بی ہمارا پرسہ قبول کیجئے، اے بی بی ہمارے عشقوں کو قبول کیجئے. نہیں عزادارو ایسے گریا نہیں، گریا ایسے نہیں ہوتا. کیسے حسین پہ رویا جاتا ہے میں بتاؤں؟ سنیں کیسے رویا جاتا ہے. حسین کا وہ بیمار بیٹا کہ جس نے کربلا میں اپنے بابا کے سر کو کٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس کے سامنے اس کے بابا کے سروتن میں جدائی ہوئی تھی. تاریخ کہتی ہے وہ بیٹا کہ جو 24 یا 25 برس کا تو تھا مگر اتنا مجبور تھا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی تھی، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، اس کے کمر میں لنگر ڈال دیا گیا تھا، اس کے گلے میں تو کے خاردار ڈال دیا گیا تھا. آئے بیٹا اتنا مجبور کہ بابا کا جنازہ بے گورو کفن پڑا رہا. اجرکم علی الزہرا. جملہ سنیں، مدینے میں یہی بیٹا تھا. ایک شخص آ کر کے کہتا اے مولا ہمارے گھر چلے شادی ہے. یہ عزاداروں نہ جانے کیسے برداشت کرو گے. ہمارے گھر چلے شادی ہے. بیمار کربلا نے کہا جب سے ہمارے بابا کو بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا ہے نا تب سے سجاد شادیوں میں نہیں جاتا. اجرکم اللہ ذرا. اے عزادارو ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، عزت آبرو سے کفن دفن تو ہو جاتا ہے مگر ہم خوشیوں میں جلدی شریک نہیں ہوتے. آئے وہ بیٹا کیسے خوشیوں میں جائے جس کے بابا کا سر. اجرکم اللہ ذرا. اے عزادارو قیامت ہو گئی. بیمار کربلا نے کہا اگر ہمیں بلانا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں میرے بابا کی ایک مجلس برپا کر اور اس مجلس میں مصائب جناب علی اکبر پڑھوانا. میں نے پچھلے جمعرات شہزادے کے مصائب پڑھے تھے. سب سے دردناک مصائب اگر کسی کے ہیں تو اس مصائب کا نام ہے شہزادہ جناب علی اکبر. میں بالکل یہ مصائب نہیں پڑھوں گا مگر جملہ سن لو. کہا ٹھیک ہے مولا ہم مجلس برپا کریں گے، آپ آئیے گا. مجلس برپا ہوئی، میرا بیمار مولا پہنچا. تاریخ کہتی ہے قالین بچھی تھی، میرا مولا بیٹھ گیا. جب تک فضائل ہوئے میرا مولا بیٹھا رہا. جیسے مصائب ہوئے میرے مولا نے کہا چراغوں کو غل کر دو. مولا چراغوں کو کیوں غل کر دیا جائے؟ کہا تاکہ اگر کوئی شرم کی وجہ سے نہ رو رہا ہو. اے عزادارو زہرا کے رومال آپ کی نگاہوں کے سامنے آنے والے، تاکہ شرم کی وجہ سے کوئی نہ رو رہا ہو نا تو وہ میرے مظلوم بابا پہ تڑپ کے گریا کر سکے. تاریخ کہتی چراغ خل ہو گئے، مصائب ہوا، سب نے تڑپ کے گریا کیا مگر جیسے ہی چراغ روشن ہوئے دیکھا مولا اپنی جگہ پہ نہیں ہے، مولا اپنی جگہ پہ نہیں ہے. سب نے مڑ کے دیکھا تو قیامت آ گئی تھی. کہ مولا وہاں بیٹھے ہیں چاہنے والوں کی نالین اتری ہوئی تھی. اے مولا قالین پہ چلے جا بیٹھ جا، یہ ابھی تک تیرے مہمان تھے اب یہ ہمارے میں. اجرکم اللہ ذرا. اللہ ارامہ سے گر گیا پہ رحمت نازل فرمائے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. اے عزادارو قیامت ہو گئی. یہی ہمارا مولا وہاں سے آتا ہے. بس جملہ آخری ہے، اپنے کلیجے کو سنبھال لیجئے. جملہ آخری ہے، برداشت کر لیجئے گا. ہمارا مولا بازار سے گزر رہا تھا. میرے مولا نے دیکھا ایک قصاب کی دکان ہے. مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھ پاؤں گا، اب کیسے برداشت کر پاؤ گے. میرے مولا نے دیکھا کہ یہ قصاب کی دکان ہے. وہ قصاب ایک جانور کو ذبح کرنے جا رہا ہے. اے عزادارو ایک جملہ پہلے سن لو، اس کے بعد اتنا رونا آئے گا نا کہ جب یہ جملہ یاد آئے گا ہمیشہ گریا کرو گے. انصاف سے بتانا اگر
کسی حادثے میں ہمارے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا، قسم خدا کی جب جب وہ حادثہ یاد آتا ہے ہماری آنکھوں سے اشک آ جاتا ہے۔ ہائے قصاب ایک جانور ذبح کرنے جا رہا تھا، میرے مولا نے اپنے غلام سے کہا جا کے پوچھ لے کہ اس کو پانی پلایا ہے کہ نہیں، اس کو پانی پلایا ہے کہ نہیں۔ اے میرا مولا جانتا ہے میرے بابا کو بھوکا پیاسا۔ یہ عزادارو آخری جملہ پڑھو، تاریخ کہتی ہے وہ غلام آتا ہے، آنے کے بعد قصاب سے پوچھتا ہے کہ یہ بتا جانور کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا۔ قیامت ہو گئی عزادارو، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، کہا کہ ہم جب تک پانی نہیں پلاتے ہم جانور ذبح نہیں کرتے، ہم جب تک پانی نہیں پلاتے ہم جانور ذبح نہیں کرتے۔ میرے مولا نے طلب کے کہا اے وہ کیسے انسان تھے جنہوں نے ہمارے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔